السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو جلدی سے ہم اپنی آیت نمبر سورہ بقرہ کی 129 129 اوپن کر لیتے ہیں۔ جی، تو آیت نمبر 129 ہم نے اپنی قرآن پاک کی اوپن کر لی۔ چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، وبعث، اور بھیج، فیہم، ان میں، رسولم، ایک رسول، منہم، ان میں سے، یتلو علیہم، جو تلاوت کرے ان پر، آیاتک، تیری آیات، ویعلمہم الکتاب، اور سکھائے ان کو کتاب، والحکمت، اور حکمت، ویزکیہم، اور پاک کرے ان کو، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں کہا جا رہا ہے، عرض کی جا رہی ہے اللہ پاک سے کہ اے ہمارے پروردگار، اور یہ بھی دعا ہے کہ اس جماعت کے اندر جس کے پیدا ہونے کی دعا اپنی اولاد میں سے کر رہے ہیں، انہی میں ایک ایسا پیغمبر بھی مقرر کیجیے جو ان لوگوں کو آپ کی آیات پڑھ کر سنایا کریں، اور ان کو آسمانی کتاب کے مضامین اور اس میں خوش فہمی کا سلیقہ حاصل کرنے کی تعلیم دیا کرے، اور ان کو اس تعلیم و تلاوت کے ذریعے جہالت کے خیالات اور اعمال سے پاک کرے۔ بلا شبہ آپ ہی غالب ہیں، غالب القدرت ہیں، بالکل آپ ہی کامل ہیں۔ تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ پاک سے دعا فرمائی تھی کہ اللہ پاک جو ان میں سے ہی، میری جماعت میں سے، میری اولاد میں سے ہی ایک نبی بھیجیے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، تو اللہ پاک نے قیامت کے نزدیک ان کی دعا قبول فرمائی، اور اپنے آخرے اور لاڈلے اور محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے مابعوث فرمایا۔ اب آ رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ تلاوت کریں ان پر تیری آیات کو۔ تلاوت کے اصلی معنی اتباع اور پیروی کے ہیں۔ اصطلاح قرآن و حدیث میں یہ لفظ قرآن کریم اور دوسری آسمانی کتابوں اور کلام الہی کے پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کلام کے پڑھنے والے کو اس کا پورا اتباع کرنا لازم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، ٹھیک اسی طرح اس کی تلاوت کرنا ضروری ہے۔ اپنی طرف سے کسی لفظ یا اس کی حرکات میں کمی بیشی یا تبدیلی کی اجازت نہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے مفردات القرآن میں فرمایا ہے کہ کلام الہی کے سوا کسی دوسری کتاب یا کلام کے پڑھنے کو عرفاً تلاوت نہیں کہا جا سکتا۔ اب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت۔ اب اس میں کتاب سے مراد کتاب اللہ قرآن پاک ہے، اور الحکمہ کا لفظ عربی لغت میں کئی معنی کے لیے آتا ہے: حق بات پر پہنچنا، عدل و انصاف، اور علم و حکم، اور ہر جو حکمت والی باتوں کے لیے اور اچھی باتوں کے لیے آتا ہے۔ اور جو مفسرین اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور تابعین رحمہم اللہ جو معنی قرآن کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر کرتے ہیں، اور اس کو حکمت ہی کہا جاتا ہے۔ اب مذکورہ آیت کا مفہوم واضح ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آئندہ نسل کی فلاح دنیا و آخرت کے واسطے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ میری اولاد میں ایک رسول بھیج دیجیے جو ان کو آپ کی آیات تلاوت کر کے سنائے اور قرآن و سنت کی تعلیم دے، اور ان کو ظاہری و باطنی گندگیوں سے پاک کرے۔ اس میں حضرت خلیل اللہ
علیہ السلام نے اس رسول کے لیے اپنی اولاد میں ہونے کی اس لیے دعا فرمائی کہ اول تو یہ اپنی اولاد کے لیے سعادت اور شرف ہے، دوسرے ان لوگوں کے لیے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ رسول جب انہی کی قوم و برادری کے اندر ہوگا تو اس کے چال چلن، سیرت و حالات سے یہ لوگ بخوبی واقف ہوں گے، کسی دھوکہ فریب میں مبتلا نہ ہوگے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دعا کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملا کہ یہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی اور یہ رسول آخری زمانہ میں بھیجے گئے۔ اب مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت تھا جبکہ آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کا جو خمیر ہی تیار ہو رہا تھا، کہ جس خمیر سے، جس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے جو پاس آخری نبی، اللہ کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ اب آیت نمبر 129 میں 3 باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 پہ ہے، نمبر 1 پہ یتلو علیہم آیاتک، وہ تلاوت کریں تجھ پر تیری آیات کو۔ نمبر 2 پہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھائیں کتاب کو، والحکمت، اور حکمت کو۔ اور تیسری بات ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کا تزکیہ کریں۔ تو یہ آپ کی آیت میں 3 باتوں کا ذکر ہے۔ اب پہلی جو ہے تلاوت قرآن، یہاں پہلی بات قابل غور ہے کہ تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے اور تعلیم کا معنی سے، مطلب کہ قرآن کے الفاظ کو اچھے سے ادا کیا جائے، اس کی تلاوت کیا جائے، اور اس کے تلاوت کا ایک ایک لفظ پڑھنے پر بہت ہی نیکیاں ہیں۔ اور یہ دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ جس کے پڑھنے پر کوئی الفاظ کے پڑھنے پر نہیں ثواب ہوتا جب تک اس کے معنی نہ سمجھے جائیں، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے الفاظ کے ادا کرنے میں بھی بہت اللہ پاک نے نیکیاں رکھی ہیں، اجر و ثواب، فضیلت اور برکتیں رکھی ہیں۔ تو جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جو ہے پورا قرآن بھی ایک دن میں تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ اور دوسرا مطلب ہے تعلیم کی کتاب، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھائیں ان کو کتاب۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو معنی قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے اور سمجھنے والے تھے، انہوں نے محض معنی سمجھ لینے اور عمل کر لینے کو کافی نہ سمجھا، اور ایک مرتبہ جو ہے پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو تلاوت کرنا، اس کو بار بار پڑھنا، اور اس کا بہت ثواب ہے، اور جو ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کو سکھانا، اور ایک جماعت ہمیشہ سے ایسے رہی ہے جو دوسروں کو بھی سکھاتی رہی ہے۔ اور جب قرآن سیکھیں تو دوسروں کو بھی ضرور سکھائیں، اور اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، جیسے کہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی جو ہیں ایک دن میں آتا ہے کہ جب پورا قرآن ختم کر لیتے تھے، اور بعض صحابہ 3 دن میں قرآن پاک کو مکمل فرما لیتے تھے۔ اب جو ہے وہ الفاظ کا تو بہت اجر و ثواب ہے، لیکن صرف اس کے الفاظ سے جو ادا کرنے پر، تلاوت کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سیکھنے کی، اور جس طرح سے قرآن پاک پر نازل ہوا ہے اس کو سوچنے کی خود جو کوشش اور فکر کرنی چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا فرمایا ہے۔ ہمیں کس چیز، جب تک ہم اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو نہیں سیکھیں گے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا صرف الفاظ ہی ادا کرنے سے، تلاوت کرنے سے، کہ اس میں ہمارے رب العزت، ہمارے اللہ پاک ہمیں کیا احکام، کیا فرض اور کس کس چیزوں کا حکم دے رہے ہیں۔ اور تیسرا مقصد ہے تزکیہ۔ اب تیسرا فرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرائض منصبی میں تزکیہ ہے، جس کے معنی ہے ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک کرنا۔ اب ظاہری نجاست سے تو عام مسلمان واقف ہیں، باطنی نجاست کفر و شرک ہے، غیر اللہ پر اعتماد۔ اب تیسرا تزکیہ ہے کہ خود کو پاک صاف رکھنا، باطنی اور ظاہری طور پر بھی۔ ظاہری طور پر تو اپنے جسم کو، اپنے لباس کو، جگہ کو پاک صاف رکھنا، اور جو باطنی ہے وہ اپنے جو ہے اپنے
خود کو، اپنے دین کو، اپنے نفس کو شرک سے اور کفر سے پاک رکھنا، اور اللہ وحدہ لا شریک کو ہی ایک اللہ ماننا اور اسی کی عبادت کرنا، اور دل سے اس کو اپنا اللہ ماننا اور اسی کی عبادت کے لائق سمجھنا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اب جو ہے ہدائر و اصطلاح کے جو ہیں وہ دو سلسلے ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا رجال اللہ۔ اب ایک اللہ کی کتاب تو ہے، ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھے ہوئے صرف تلاوت کر سکتے ہیں یا جو تلاوت بھی نہیں کر سکتے، اب وہ کیسے سیکھیں گے؟ وہ دوسرے ہیں رجال اللہ، اللہ کے بندے جنہوں نے قرآن سیکھا ہے، تو وہ دوسروں کو بھی سکھائیں، کہ اس کے الفاظ کو سکھائیں، تلاوت کرنا سکھائیں، اس کے معنی سکھائیں، اس کی تفسیر سکھائیں کہ اللہ پاک نے اس میں کیا کیا فرمایا ہے۔ تو خود بندہ اکیلی تلاوت پر اکتفا نہیں کر سکتا، بلکہ جن بندوں نے سیکھا ہے ان کے پاس جائیں جنہوں نے حق اور ٹھیک سیکھا ہے، اور ان سے جا کر سیکھنے کی بھی کوشش کریں۔ اب ترمذی کی ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے لیے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑتا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا تو تم گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ، دوسری میری اولاد اور اہل بیت۔ اور ایک حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ یہ میرے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اتباع کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے طریقے کو اختیار کرو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرو۔ اب اس سے یہ واضح ہو گیا کہ ہدایت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک قرآنی ہدایت اور دوسرا ان کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کا سلیقہ۔ اور جس طرح ایک تو قرآن ہو گیا اور دوسرا اس کو سمجھنے کا سلیقہ اور طریقہ اور اس پر محنت لگانی اور اپنا وقت لگانا، اور جس طرح اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے اسی طرح اس کو اس کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی سیکھنے کی کوشش کرنا۔ اب الغرض حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے جن مقاصد کے لیے دعا فرمائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ تینوں مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ہی نمایاں طور پر کامیاب ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تو مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک ساری دنیا میں جو اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے مذہب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو عام کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نماز قائم کرنے کی اور دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی، سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔